برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی انتظامیہ نے پاکستان کے جوہری اور میزائل پروگرام میں مبینہ طور پر مدد فراہم کرنے کے الزام میں 13 پاکستانی کمپنیوں پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ تاہم امریکی محکمہ تجارت کی پابندیوں کا نشانہ بننے والی ان تمام 13 کمپنیوں نے خود پر لگائی جانے والی امریکی پابندیوں سے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ بادی نظر میں ان کمپنیوں کا پاکستان کے جوہری یا میزائل پروگرام سے کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ یہ کمپنیاں تجارت، انجینئرنگ اور درآمدات کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ BBC کے مطابق لاہور میں قائم 2 کمپنیوں سے تعلق رکھنے والے اشرف اور فاروق کے نام بھی اس فہرست میں شامل ہیں، جو امریکی محکمہ تجارت نے 13 پاکستانی کمپنیوں پر پابندیوں کے نفاذ کے ضمن میں جاری کی ہے۔ 1990 سے امریکی انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کے پروگرام میں چین اور شمالی کوریا مدد کر رہے ہیں اور ان کی فراہم کردہ ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینکس کی ترتیب وار رپورٹس میں پاکستان پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ شمالی کوریا اور چین سے میزائل درآمد کیے گئے، جنہیں مقامی طور پر تیار کردہ ہتھیاروں کی صورت میں پیش کیا گیا۔ امریکی حکام نے اکثر یہ الزام پاکستان پر عائد کیا ہے کہ اس نے شمالی کوریا سے نوڈنگ میزائل اور چین سے M11 میزائل درآمد کیے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے یہ بیلسٹک میزائل مقامی طور پر اپنی صلاحیت اور مہارت سے تیار کیے ہیں، جن میں غوری اور شاہین نسل کے میزائل شامل ہیں۔ امریکہ کی طرف سے مسلسل دہرائے جانے والے موقف کے مطابق غوری شمالی کوریا کے نوڈنگ میزائل کا چربہ ہے، یعنی نوڈنگ میزائل پر نیا رنگ و روغن کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح شاہین میزائل پر بھی الزام ہے کہ یہ چینی ٹیکنالوجی سے تیار شدہ ہے۔ امریکی انتظامیہ کی کتابوں اور دفاتر میں پاکستانی جوہری پروگرام کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا گیا ہے، تاہم امریکی تحقیق اور الزامات کے مطابق اس کی بنیادی ٹیکنالوجی چین سے درآمد نہیں کی گئی، بلکہ پاکستان کے جوہری پروگرام میں استعمال ہونے والی جوہری مواد افزودہ کرنے کی ٹیکنالوجی یورپی ذرائع سے آئی ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق مئی سن 1998 میں پاکستان کے جوہری دھماکوں کے تجربے کے وقت امریکی ذرائع ابلاغ میں بعض ایسے الزامات بھی سامنے آئے کہ پاکستان کے جوہری بم کا ڈیزائن چین نے دیا تھا۔ چین اور شمالی کوریا کی ٹیکنالوجی سے تیار ہونے والا میزائل پروگرام امریکہ سے ٹیکنالوجی اجزاء کے ذریعے کیسے مزید ترقی کر سکتا ہے یا اسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، یہ وہ سوال ہے جو سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ جیسا کہ ان 13 پاکستانی کمپنیوں پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ امریکہ سے حساس ٹیکنالوجی کی درآمد میں ملوث ہیں۔ امریکی انتظامیہ نے پاکستان کے جوہری بیلسٹک میزائلوں کے پروگرام سے متعلق جن 13 کمپنیوں کے زیادہ تر عہدیداروں پر پابندیاں لگائی ہیں، وہ بظاہر مکمل اندھیرے اور لا علمی کا شکار ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا یا ان پابندیوں کے قانونی مضمرات کیا ہیں۔ 26 نومبر 2021 کو امریکی محکمہ تجارت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے ذریعے 13 پاکستانی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ یہ وہ کمپنیاں تھیں جو امریکہ کے ساتھ تجارت اور کاروبار کر رہی تھیں۔ امریکی کامرس ڈپارٹمنٹ نے ان 13 پاکستانی کمپنیوں کے نام اینٹی لسٹ میں شامل کر دیے، جو ان اداروں کی نشاندہی کرتی ہے جن کے بارے میں اس خیال کے لیے مخصوص قابل بیان اور قابل قبول جواز اور حقائق موجود ہوں کہ وہ ادارے امریکہ کی خارجہ پالیسی مفادات یا قومی سلامتی کے منافی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں یا اس وقت بھی ملوث ہیں۔ ان 13 پاکستانی کمپنیوں کی تقسیم اس طرح سے کی گئی ہے کہ یہ امریکہ سے حساس ٹیکنالوجی کی درآمد کے ذریعے پاکستان کے جوہری پروگرام میں مدد دے رہی ہیں، اور یہ امریکہ سے ٹیکنالوجی کی درآمد کے ذریعے پاکستان کے بیلسٹک میزائلوں کے پروگرام میں مدد فراہم کر رہی ہیں۔ امریکی محکمہ تجارت کی دستاویز کے مطابق Q&N ٹریڈرز UHL کمپنی، جیورنگ ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ ایکوپمنٹ کو لمیٹڈ کے سافٹ انٹرپرائزز، سلجوق ٹریڈرز لمیٹڈ، گلوبل ٹیک انجینئر، آصف ٹریڈ اینڈ سپلائز اور جیٹ مشینری پرائیویٹ لمیٹڈ تمام ہی پاکستان میں کام کرنے والی کمپنیاں ہیں جو پاکستان کی غیر محفوظ جوہری سرگرمیوں میں حصہ دار ہیں۔ امریکی محکمہ تجارت کے مطابق کچھ پاکستانی کمپنیاں امریکہ سے حساس ٹیکنالوجی کے حصول میں چینی کمپنیوں کی بھی معاونت کر رہی تھیں۔ محکمے کے مطابق یہ کمپنیاں پاکستانی جوہری پروگرام کے لیے امریکہ سے نہ صرف حساس آلات خرید رہی تھیں بلکہ پاکستانی کمپنیوں کو فرنٹ یعنی آڑ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ امریکی محکمہ تجارت کی دستاویز کے مطابق پولی ایشیا پیسیفک لمیٹڈ اور پیک ٹیک کمپنی لمیٹڈ کو فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دونوں کمپنیاں چین میں قائم ہیں اور پاکستان کی غیر محفوظ جوہری سرگرمیوں میں حصے دار ہیں۔ اینڈ یوزرز ریویو کمیٹی نے القرطاس کو بھی اس فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا جو پاکستان میں قائم ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی غیر محفوظ جوہری سرگرمیوں میں حصہ دار ہے۔ امریکی کامرس ڈپارٹمنٹ نے پاکستان میں قائم براڈ انجینئرنگ کو پاکستان کے غیر محفوظ بیلسٹک میزائلوں کے پروگرام میں حصہ دار ہونے کی بنا پر شامل کیا ہے۔ ERC نے پاکستان میں قائم پرائم ٹیک اور اس کے 2 ملازمین محمد اشرف اور محمد فاروق کے نام فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا جو پاکستان میں کام کرتے ہیں۔ انہیں پاکستان میں قائم ادارے ٹیک لنکس کے لیے مطلوبہ لائسنس کے بغیر ایسی اشیاء حاصل کرنے پر اینٹری لسٹ میں شامل کیا گیا جن پر EAR یعنی ایکسپورٹ ایڈمنسٹریشن ریگولیشنز یعنی برآمدات کے انتظام سے متعلق ضابطے کی شرائط لاگو ہوتی تھی۔ ان تمام کمپنیوں پر براہ راست امریکہ میں کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے پر پابندی نہیں لگائی گئی ہے، بلکہ امریکی محکمہ تجارت نے ان کمپنیوں کے لیے لازمی شرط عائد کی ہے کہ وہ امریکہ سے کچھ درآمد کرنے سے پہلے لائسنس حاصل کریں۔ دوسری جانب پاکستانی کمپنیوں کے زیادہ تر عہدیداروں نے امریکی انتظامیہ کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں پر حیرانی کا اظہار کیا ہے، لیکن BBC کے مطابق جب پاکستانی کمپنیوں کے ملازمین سے حکومت پاکستان سے تعلق کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ اس بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।